گھر کا حقیقی سکون بحال رکھنے کے لیے میاں بیوی کی باہمی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ کے اوپر فوکس نہ کیا جائے تو پھر زیادہ تر ٹائم میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان میں پہلی وجہ ضد کی عادت ہے۔ شادی کے بعد یقیناً بیوی کو بھی اپنے مزاج میں چینج لانا ہوتا ہے اور شوہر کو بھی لانا ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کسی کی یہ عادت، ضد کی عادت کنٹینیو رہے، جاری رہے، تو اس سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے مزاجوں کا اگر نہ ملے، مزاج اگر آپس میں نہ ملے تو تب بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ جن گھروں میں بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی، تو ایسی سچویشن میں بھی مرد حضرات، شوہر حضرات بیوی کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اس سے بھی جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھریلو اور بیرونی کاموں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر اگر ڈال دی جائے، یعنی دونوں اگر اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو احسن طریقے سے ادا نہ کریں اور بیوی اپنے کام شوہر پر اور شوہر اپنے کام اگر بیوی پر لاد رہے ہوں، تو تب بھی جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی اخراجات پر سوالیہ نشان لگانے سے بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بیوی اگر اچھے گھرانے سے، اپنے میکے والوں سے آئی ہے تو آگے بھی اس کو وہی اسٹیٹس ملے، وہی اپڈیٹڈ گھرانہ ملے۔ لہٰذا اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں کمپرومائز نہیں کریں گے تو تب بھی گھر میں حقیقی امن و سکون کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مالی فقدان، ضرورتوں کی تکمیل کو پورا نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے میاں بیوی کے باہمی جھگڑوں کی۔ اسی طرح اس دور میں ایک اور بہت بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں شوہر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کی بیوی ایجوکیٹ نہیں ہے اور اسپیشلی اگر اس کے پاس دینی ایجوکیشن نہیں ہے تو شوہر دینی ایجوکیشن کا اہتمام کرے، کیونکہ اگر بیوی کو نہیں خبر ہوگی کہ دین کے کیا معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، یعنی اگر بیوی اللہ کے احکامات کو توڑنے والی ہے یا شوہر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والا ہے تو تب بھی گھروں میں جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسی بیویاں جنہیں خاص طور پہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھنے کی عادت نہ ہو، سستی اور غفلت ہو، یہ بھی ایک کاز بن سکتی ہے جھگڑوں کی، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان گھرانوں میں بیوی کا شوہر کے کسی کام کی تعریف نہ کرنا یا شوہر کا بیوی کے کسی کام کی تعریف نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ جھگڑے کی بن جاتی ہے۔ تو بہت ہی احسن عمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی آپس میں باہم تعریف کی جائے۔ شوہر کے جذبات کی قدر نہ کرنا، اگر بیوی قدر نہ کرے یا بیوی کے جذبات کی شوہر قدر نہ کرے تو تب بھی جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی آپس میں باہم مسکرا کر ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو تب بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ مین کاز ہے جھگڑوں کا۔ جب بھی شوہر بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھے گا یا بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی تو اس گھر میں کبھی بھی حقیقی امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے کاموں پر نکتہ چینی نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ہمہ وقت نکتہ چینی کرتے رہیں گے تو وہ بھی جھگڑوں کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح اکثر بیویوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہر ان کے تابع فرمان ہو جائے۔ یہ خواہش بالکل غلط ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کا خیال رکھیں۔ بعض گھرانوں میں
ساس کی خدمت نہ کرنا یا ساس سے جھگڑتے رہنا یا ساس کا اپنی بہو کو صحیح حقیقی مقام نہ دینا بھی بہت زیادہ جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکلے، اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ملازمت کر رہی ہے تو ایسی سچویشن میں بھی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ بے پردہ گھومنا ایک بہت بڑی وجہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی۔ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن گھرانوں میں بیوی کو فضول خرچی کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو یا مرد بہت زیادہ عیاش ہو تو وہاں بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو تب بھی حقیقی محبت جنم نہیں لے سکتی۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کے حقوق اگر ادا نہ کرے تب بھی جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آج کل کے گھرانوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اور گھر جو ہے وہ جہنم نما بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری بتائی ہوئی ان خامیوں میں سے، ان پوائنٹس میں سے آپ ضرور غور کریں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر کو حقیقی امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔